محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. سورۃ الانفال کے ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ بدر کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. جیسا کہ الحمدللہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ غزوہ بدر جو ہے یہ اسلام کا پہلا غزوہ ہے، اور غزوہ بدر جو ہے یہ یوم الفرقان ہے. غزوہ بدر جو ہے یہ عظمت اسلام کا باب اول ہے، اور غزوہ بدر جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں، حضور کے معجزات کا مظہر ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے اس غزوے سے اسلام کی عزت کی ابتدا فرمائی اور کفر کی ذلت کا فیصلہ ہوا. یہ عظیم غزوہ ہے. اور غزوہ بدر میں سب سے پہلی بات جو آپ ذہنوں میں رکھیں وہ یہ ہے کہ دو دشمنان اسلام ہیں، اور خاص طور پر مستشرقین یہود و نصارہ کے امیل اور ایجنٹ لوگ جو ہیں، جن کا مقصد اسلام کو بدنام کرنا ہے. کیونکہ الحمدللہ اسلام ایک آفاقی دین ہے، اسلام ایک عالمی دین ہے، اسلام ایک جامع کامل مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اس کے دلائل کا اور حقانیت کا کفر مقابلہ نہیں کر سکتا. تو جب کفر اس کی سچائیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اب جیسے آپ دیکھیں نا جی کہ کوئی آدمی رات کی تاریکی میں دیا جلائے تو چلو کچھ نہ کچھ روشنی بن جائے گی، لیکن جب سورج عالم تاب اللہ روشن فرما دیں تو پھر کسی کا دیا کیسے چمک سکتا ہے؟ تو اسلام کا سورج جب چمک گیا، اسلام کا سورج جب نصف النہار پہ آ گیا، تو اب تو کسی اور سچے دین کا بھی دیا نہیں جل سکتا، چہ جائے کہ کوئی باطل دین مقابلہ کرے. یعنی اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوں تو اسلام پہ حضور کے تابع ہو کے چلیں گے.
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے حضور کے تابع بن کے چلیں گے۔ تو جب اللہ کے سابقہ اتارے ہوئے سچے دین جو ہے وہ اسلام کے ہوتے ہوئے اپنی روشنی نہیں ظاہر کر سکتے تو باطل کی کیا قوت ہے؟ باطل تو باطل ہوتا ہے۔ باطل تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہے نا کہ دریا بہتے ہیں تو بڑے ہلکے سے جو چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے ہیں وہ بھی اوپر آ جاتے ہیں، بلبلے اوپر آ جاتے ہیں، انہیں کیا حیثیت ہوتی ہے؟ تو اسی لیے اب باطل نے ایک اسلوب طے کیا ہے کہ ہم اسلام کی حقانیتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم اسلام کی سچائیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اب کیا کریں بھئی؟ اسلام میں کوئی نہ کوئی بات ڈھونڈ کے مسلمانوں کے اذہان کو اور جو لوگ اسلام کی طرف جا رہے ہیں ان کو روکو۔ اسی کے تابع انہوں نے باقاعدہ مختلف اصحاب قلم، مختلف لکھنے والے بولنے والے لوگوں کو اپنا امین بنایا ہے کہ تم اسلام کے خلاف بات کرو، اور جو اسلام کے خلاف بات کرے اس کی وہ پھر ساتھ دیتے ہیں اور تعاون کرتے ہیں، جیسے سلمان رشدی ہے، تسلیمہ نسرین ہے، ورنہ ان کے کوئی عزیز تو نہیں تھے یہ لوگ، ان کو کیا ہمدردی ہے ہم سے؟ اصل ان کا مقصد یہ ہے کہ بھی اسلام کی حقانیت کا مقابلہ تو ہم کر نہیں سکتے، اسلام کی ایسی ابدی صداقتیں ہیں اور اسلام ایک ایسا جامع کامل مکمل دین ہے، اور اسلام اپنے ہر حکم کے لیے دلائل رکھتا ہے، اس کے پاس دلائل کی قوت ہے۔ اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں آیا، اللہ نے میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حکم ایسا نہیں دیا جس کے ساتھ دلائل نہ۔ تو اب دشمنان اسلام کی اور خاص طور پہ یہود کی اور اس کے بعد نصارہ ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، بدھ مت ہیں اور دیگر مذاہب باطلہ ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی بات ڈھونڈ کے جو مسلمان ہیں ان کو پریشان کرو، اور جو مسلمان نہیں ہوئے اسلام کی طرف جا رہے ہیں ان کا راستہ روکو۔ اسی میں یہ جس کو آج کل دہشت گردی کہا جاتا ہے، جہاں کوئی درخت کا پتا بھی ٹوٹ جائے تو وہ مسلمانوں کے خلاف جوڑیں گے، جہاں کوئی بلی کا بچہ بھی مر جائے نا کہیں گے مسلمان نے مارا ہے، جہاں کسی جانور کو بیماری لگ جائے کہیں گے ہاں یہ بھی کوئی نہ کوئی مسلمانوں کی سازش ہے، ڈھونڈنی چاہیے، کوئی دوائی انہوں نے کھلائی ہے۔ اور اسی ضمن میں پھر وہ ابتدا سے یہ بات بٹھاتے ہیں کہ دیکھو جناب آپ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے اور یہ سیاستہ کی حدیثوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے نکلے ہیں تو آپ جہاد کے لیے نہیں نکلے، آپ تو کافرہ لوٹنے کے لیے نکلے تھے۔ اب وہ ان کتابوں کے حوالے دے کر جن کتابوں میں یہ ذکر موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تھا کہ قریش مکہ کا ایک قافلہ گزر رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خبر کی اور جو لوگ فوری طور پر تیار ہو سکے ان کو لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے، تو وہ اسی کو بنیاد بناتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے نکلے ہیں اور جو آپ غزوہ بدر جو ہے اپنے لیے سب سے بڑا اعزاز تصور کرتے ہیں اور سب سے بڑی اسلام کی عظمت تصور کرتے ہیں، وہ غزوہ نہیں، وہ تو دہشت گردی تھی، ایک قافلہ جا رہا تھا ان کو لوٹنے کے لیے گئے تھے آپ، اور کسی کا قافلہ لوٹ لینا
تجارتی سامان پہ، یہ تو قزاقی ہے اور دہشت گردی ہے. یہ کون سا غزوہ ہے؟ جن لوگوں کو دین اسلام کے حقائق کا کما حقہ علم نہیں ہوتا وہ بیچارے فوراً یا تو گھبرا جاتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں، یا پھر ان کی بات ان کے دماغوں میں بیٹھ جاتی ہے کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، بہرحال جنگ کے لیے حضور نکلتے تو پھر 313 آدمی لے کر تو نہ نکلتے. یہ باطل کی ایک بہت بڑی سازش ہے. اسی طرح پھر وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس کی شہادت کے لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ پوری عالم میں، پوری دنیا میں لوگوں میں احترام ہے، عظمت ہے، وہ کہتے ہیں جناب یہ کون سی شہادت ہے؟ کہتے ہیں تو اقتدار کی جنگ تھی. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچے، اہل، عیال 72 آدمی لے کر مدینہ منورہ سے چل پڑے ہیں. تو 72 آدمی کے ساتھ کوئی آدمی جہاد کے لیے جاتا ہے؟ وہ بھی بچے بیوی کو ساتھ لے کر، اولادوں کو لے کر. وہ تو اقتدار لینے کے لیے گئے تھے، حالات ایسے بن گئے کہ نہ مل سکا. بس اس کو بھی دویا وہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت نہیں تسلیم کرتے. کہتے ہیں وہ بھی نعوذ باللہ ایک قسم کی دہشت گردی ہے. اسی طرح وہ پھر اسلام میں ایسے جوڑ لگاتے کہ دیکھو جی ان کے پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ایک آدمی کی بیوی سے نکاح کرنے کے لیے اس کمانڈر کو مار دیا. یہ چیزیں ڈھونڈ کر وہ اسلام کے خلاف ایک محاذ بناتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ اسلام کیا ہے، دہشت گرد ہے. ان کا تو کام ہی یہی ہے مسلمانوں کا کہ لوٹو مارو اور زبردستی کرو اور 4 عورتیں گھر میں رکھو، اور پھر ان عورتوں پہ اتنا زنجیریں ڈال دو کہ جی وہ باہر نہیں نکل سکتی، گھر کے باہر نہیں جا سکتی، اس کو پردے میں ہونا ہے. اور پردہ بھی ایسا ہو جو بالکل سر سے لے کر پاؤں تک اس کو ڈھانپ لے، اور آگے جالی میں سوراخ ہوں جیسے قید خانے کے پنجرے ہوتے ہیں، اس سے وہ دیکھتی رہے. کہتے ہیں دیکھو جی یہ ہے مسلمان. اور ہماری جو نوجوان نسل ہے، جن ہمارے عزیز بچوں نے انگریزی اسکولوں میں پڑھا ہے، جو انگلش میڈیم کے اسکولوں سے نکلے ہیں اور اس کے بعد ہارورڈ اور آکسفورڈ میں پہنچے ہیں، ان بیچاروں کو اسلام کا کیا پتا؟ ان کو تو یہ بھی پتا نہیں کہ مغرب کی 3 رکعتیں ہیں یا 4 ہیں. وہ اسلام کو غریب کیا سمجھیں؟ ان کو تو یہ بھی پتا نہیں. تو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ عشاء کے فرض کتنے ہیں اور سنن مؤکدہ کتنی ہیں اور وتر کتنی ہیں، اور واجب میں اور سنن مؤکدہ میں اور سنن مطلقہ میں اور نوافل میں کیا فرق ہے. تو نہیں جانتے. بیچاروں نے تو کبھی دین کی طرف توجہ ہی نہیں کی. وہ جب ان حملوں کا شکار ہوتے ہیں تو فوراً گھبرا جاتے ہیں. اس لیے ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ کم از کم اپنے اسلام کی ابتدائی باتوں کو تو یاد رکھ لے، بنیادی باتوں کو تو یاد رکھ لے، یا پھر اپنے آپ کو مسلمان نعوذ باللہ نہ کہلوائے تاکہ اسلام کی بدنامی کا ذریعہ تو نہ بنے. اگر ہم اسلام کو نیک نام نہیں کر سکتے تو اس کو بدنام بھی تو نہ کریں. تو اس لیے اب ذرا غزوہ بدر پہ غور کریں. اسی سورۃ الانفال کی آیات پہ غور کریں تو سارے عقدے خود بخود حل ہو جائیں. شرط یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کو پڑھیں، اللہ کے قرآن میں ڈوب جائیں،
اللہ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ کے قرآن میں تدبر کی ضرورت ہے. قرآن صرف اس لیے نہیں اترا تھا کہ مولوی تعویذ لکھ کے روٹیاں کھائیں. اللہ نے قرآن اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ جب کوئی بندہ مر جائے تو بس مولوی کی روٹی کا ذریعہ ہیلا و اسکات اور کلخانیاں بن جائیں. قرآن بار بار دعوت دیتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اللہ کا قرآن پکارتا ہے، دعوت دیتا ہے، ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن. کیا تدبر نہیں کرتے ہو قرآن؟ کتنی جگہ پہ اللہ نے فرمایا لعلہم یتفکرون، لعلہم یذکرون. کتنی جگہ قرآن نے پاک نے فرمایا ہے کہ اللہ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے کون؟ اولو الالباب. یہ ساری دعوت جو ہے قرآن کی وہ یہ ہے کہ قرآن میں غور کرو. ایک صفحے میں غور کر لو، ایک آیت میں غور کر لو، ایک سپارہ بغیر سمجھے پڑھنے سے زیادہ بہتر. اگر ہم اللہ کے قرآن پہ غور کر لیتے اور قرآن کو سمجھ لیتے اور سورۃ الانفال کو ہم ذہنوں میں رکھ لیتے اور ایک ایک آیت کو ذرا گھر میں بیٹھ کے علیحدگی میں تنہائی میں ترجمہ سامنے رکھ کے بار بار دہراتے، ان سے کہیں کہ کبھی آپ کے پاس آپ کے کسی عزیز کا، کسی دوست کا خط آتا ہے تو جتنا آپ کا تعلق اس سے زیادہ ہوگا اتنی دفعہ آپ بار بار پڑھیں گے اور ایک ایک لفظ کو غور کریں گے. اسی طرح اگر کسی بادشاہ کا دعوت نامہ آ جائے، کوئی بڑے گھر کی بات آ جائے تو آپ ایک ایک لفظ پڑھیں گے کہ مجھے دعوت نامے میں، چلو جی دعوت نامہ تو بھیجا ہے لیکن الفاظ پہ غور کریں کہ لکھا کیا ہے انہوں نے ہمیں. ایک عام روٹین بات ہے یا کوئی خاص اس میں میرے لیے احساس ہے؟ تو اللہ کی اتاری ہوئی کلام پر آدمی اگر غور نہ کرے اور سرسری پڑھ لے تو بات کیسے سمجھے؟ اگر ہم غور کریں تو اب سمجھیں سب سے پہلے کہ قرآن نے اس میں کتنی نعمتوں کا ذکر کیا. اللہ تبارک و تعالی نے اسی سورۃ الانفال میں جو سابقہ آیات مبارک میں الحمدللہ آپ نے پڑھا ہے تو اگر اسی پہ بھی غور کر لیتے نا سارا مسئلہ حل. فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ. سب سے پہلے ایک لفظ پہ غور کر لیں سارے مسئلے حل ہو جائیں. فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق. میرا محبوب، میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے تیرے رب نے تجھے تیرے گھر سے نکالا سچ کے ساتھ، تو مدینے سے اس کام کے لیے نکالنے والا کون ہے؟ تو اس میں پھر دہشت گردی کیا رہی؟ یعنی حضور اپنی خواہش سے یا اپنی تمنا سے، وہ تو رب حکم خدا بندی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جیسے تم نکلے، فرمایا اخرجک ربک. ایک ہوتا ہے خرجا، ایک ہے اخرجا، دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے. ایک تو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک سے نکلے، اور ایک ہے اللہ فرماتے ہیں آپ تو نہیں نکلے، اخرجک ربک، ہم نے تیرے رب نے تجھے نکالا. جب نکالنے والا مدینہ منورہ سے
اس کام کے لیے بھیجنے والا، مدینے پاک سے نکالنے والا اللہ کی ذات ہے، تو پھر میرے مدنی پاک پہ یا مسلمانوں پہ اعتراض کا کیا معنی؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر تاریخ کا اور سیر کا، آثار کا گہرائی اور گہرائی سے مطالعہ کریں تو یہ قافلہ عام قافلہ نہیں تھا تجارتی، یہ تو اہل مکہ کی عادت تھی کہ ان کے سال میں 2 سفر ہوتے تھے، ایک یمن کی طرف اور ایک شام کی طرف۔ سردیوں کے زمانے میں وہ یمن کی طرف سفر کرتے تھے اور گرمیوں میں شام کی طرف سفر کرتے تھے، اور یہاں سے جو چیزیں میسر آتی وہ لے جاتے اور پھر وہاں سے سامان لے آتے اور بیچتے۔ یہ ان کے 2 سفر تو قرآن میں موجود ہیں۔ حلت الشتاء والصيف۔ لیکن یہ جو قافلہ ہے ابو سفیان کی قیادت میں آ رہا ہے، اس قافلے میں جو تجارتی سامان ہے، مکے کا کوئی ذمہ دار، کوئی با اثر آدمی ایسا نہیں تھا جس نے پیسہ نہیں ڈالا تھا، اور اس تجارتی قافلے کے جانے سے پہلے انہوں نے میٹنگ کی تھی اور تمام سرداروں نے سرمایہ ڈالا تھا، اور مقصد یہ تھا کہ ہم اتنا سرمایہ ڈال لیں اور اتنا بڑا سرمایہ ہو ہمارا کہ اس تجارت سے ہمیں جو پیسہ ملے گا، جو قوت ملے گی، جو طاقت ملے گی، اس کو جمع کر کے ہم اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف حملہ آور ہوں۔ مقصد صرف ان کا تجارت تھا ہی نہیں، انہوں نے اس دور میں 20,000 دینار اس میں ڈالا ہے، اور پھر اس قافلے کے لیے انہوں نے بڑے انتظامات کیے ہیں۔ یعنی ابو سفیان جب شام سے نکلا ہے تو اس نے اپنے اس قافلے کے حفاظتی تدابیر کے لیے پہلے اپنے آدمی بھیجے ہیں، جیسے آپ کے OPD ہوتے ہیں، آدمی بھیجے ہیں جو میل ہا میل 20-20 50-50 میل آگے سفر کرتے تھے اور اطلاع دیتے تھے کہ راستے میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن ان کو تو یہ پتا نہیں تھا نا کہ بھئی ہمارے اس قافلے کا اور ہمارے عزائم کا کسی کو پتا نہیں چلے گا، انسانوں کو نہ چلے، لیکن اللہ کے آگے کیسے چھپا رہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا اپنے پیغمبر کو کہ یہ صرف تجارت نہیں، یہ وہ دولت ہے جو اسلام کے خلاف خرچ ہونی ہے، اور اگر اسی پہ ضرب لگ گئی، اور پھر اس میں حکمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ دیکھیں شان، دیکھیں کہ اگر اتفاق سے، یہ تو الگ بات ہے نا کہ قافلے سے ٹکراؤ ہی نہیں ہوا، اگر ٹکراؤ ہو جاتا پھر تو دشمنوں کی بات پکی ہو جاتی نا کہ قافلہ لوٹنے گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ میرے مدنی نکلے ہیں تو اب جہاد ہو جائے، قافلے کی بات ہی درمیان میں نہ رہے۔ اسی لیے آپ نے سابقہ آیات میں پڑھا تھا کہ مسلمان جب نکلے وہاں سے، اللہ نے انہی آیات مبارکہ میں ارشاد فرما دیا تھا کہ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی جب آپ نکلے تھے اس وقت حالات یہ ہیں کہ 2 جماعتیں بن گئیں آگے، ایک قافلہ ہے اور ایک مشرکین کی جماعت، اور اس کے مختصراً حالات یہ ہیں کہ جب وہ قافلہ نکلا، ابو سفیان کی احتیاطی تدابیر نے اسے باخبر کر دیا کہ مدینہ منورہ سے حضور بھی چل پڑے ہیں،
ابو سفیان سردار تھے، مکے کے حاکم تھے، عقل رکھتے تھے کہ اللہ کے نبی آخر مدینے سے کیوں نکلے ہیں. سمجھ گئے کہ ان کا ہدف کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مارے جائیں، اور اگر ہماری یہ مالی اور اقتصادی قوت تباہ ہو گئی تو پھر تو ہم نہیں لڑ سکتے، سال ہر سال تک مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اس نے فوراً دو انتظام کیے. ایک آدمی کو بھیجا، اسے اپنی تیز رفتار اونٹنی دی کہ تم اس اونٹنی پہ دوڑاؤ اور قافلہ تو قافلے کی رفتار میں چلے گا نا، اور جلدی پہنچو مکہ مکرمہ میں، خبر کرو کہ بھی ہمارے قافلے پر حملہ ہونے والا ہے اور ہماری حفاظت کے لیے وہاں سے فوج نکلے. تو دوسرا انتظام اس نے یہ کیا کہ جو راستے پہ آ رہا تھا نا، اس راستے کو چھوڑ کے تھوڑا اور سمندر کے قریب ہو گیا. یا آپ مدینہ منورہ جاتے ہیں نا تو آپ دیکھیں راستے میں جب گزریں گے رابغ سے، جوفہ سے، مستورہ سے، تو بالکل گویا آپ سمندر کے کنارے کنارے جا رہے ہیں. اب جس آدمی کو بھیجا اس نے اس دور جاہلیت کے مطابق اپنے کپڑے جو تھے وہ پھاڑ ڈالے اور ان پھٹے ہوئے کپڑوں کا ایک پرچم بنایا اور اونٹ دوڑاتا دوڑاتا مکے میں پہنچا اور خبر کی کہ ابو سفیان پہ حملہ ہونے والا ہے. یہاں سے ابو جہل نے اپنے سارے سرداروں کو جمع کیا اور ہر قبیلے سے کہا کہ نکلو، یہ یہاں سے 1000 کا ایک بڑا لشکر جرار لے کر میدان کے لیے نکلے کہ ہم ابو سفیان کی حفاظت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا مدنی، یہ ٹھیک ہے کہ مسلمانوں کے دل میں یہ خواہش ہوگی کہ چلو وہ قافلہ ہمیں مل جاتا تو کچھ ہمیں مالی مدد بھی ہو جاتی، کچھ ہمیں مال مل جاتا، لیکن اللہ پاک چاہتے ہیں کہ حق و باطل کا آج ٹکرا ہو جائے، آج حق اور باطل نکھر جائے بس. اس لیے جناب وہ اپنے قافلے کو لے کے نکل گیا ابو سفیان نیچے کا راستہ لے کر، اور کفار کا لشکر جو ہے یہ بھی بدر میں آ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے. اب ٹکرا ہو گیا. اس لیے سب سے پہلی جس نعمت کا اللہ نے ذکر کیا ہے قرآن میں وہ یہ فرمایا کہ کما اخرجک ربک، جیسے تیرے رب نے تجھے نکالا. تو جنگ بدر میں ایک نعمت تو یہ ہے کہ اس نکالنے میں اللہ کا حکم ہے، اور دوسری نعمت جس کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا یعدکم اللہ احدی الطائفتین. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ پھر ہم نے آپ کو بتلا دیا، ہم نے آپ سے وعدہ کیا کہ دو میں سے ایک تو ہونا ہے، ایک قبیلہ ایک جماعت سے آپ کا ٹکراؤ ہوگا. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعام ہے. اور تیسرا انعام جو ہے غزوہ بدر میں جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے وہ یہ نعمت عظمیٰ ہے کہ استستغیثون ربکم، جب تم اللہ سے مانگ رہے تھے، جب تم اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری دعاؤں کو سن لیا. یہ تیسرا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری دعائیں قبول کر لی، اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ ہم آپ کی مدد کے لیے 1000 فرشتہ اتاریں گے. یہ بھی اللہ کا انعام ہے اصحاب بدر. اور آج جو آپ نے آیات مبارک تلاوت کی ہیں، جو آج کے سبق مبارک میں آیتیں ہیں، یہ اور میرے اللہ کا انعام ہے غزوہ بدر میں جس کا اللہ ذکر فرما ہے. فرمایا اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء وَيُنَزِّلَ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ
ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. یہ اللہ کی نعمتوں پہ غور کریں. اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تم کو ڈھانک لیا اذ یغشیکم النعاس امنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. اللہ نے فرمایا جب کہ ڈھانپ لیا نیند نے، اونگھ نے، نعاس کہتے ہیں ہلکی نیند، تو وہ نیند نے کیوں ڈھانک لیا؟ تاکہ تمہیں چین ملے، سکون ملے. اللہ تعالی کی طرف سے تمہاری طمانینت و اطمینان و سکون کے لیے. وَيُنَزِّلَ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً. اللہ نے فرمایا میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری نعمت دیکھو کہ ہم نے وہ پانی ہم نے کیوں اتارا؟ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اس پانی سے تمہیں پاک کر دیں. وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور دور کر دیں اس شیطانی وساوس کو جو دلوں میں ہے. اور فائدہ اور کیا؟ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو جما لیں، باندھ لیں، جوڑ لیں. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور جنگ میں تمہارے قدم جو ہیں وہ جما دیں. اب اس مسئلے کو سمجھیں کہ یہ مسئلے کی حقیقت کیا. حدیث مبارک میں ہے کہ جب آمنہ کی لال سرکار دو عالم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب میدان بدر میں پہنچے، اور آپ نے ایک جگہ جب پڑاؤ کیا تو حباب ابن المنذر ایک صحابی ہے میرے محبوب کے رضی اللہ عنہ، انہوں نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو یہاں اترے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے یا رائے ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ نے یہ حکم تو نہیں دیا کہ ہم یہاں اترے. نے کہا حضور پھر میری رائے میں جنگی اعتبار سے ہم بہت نقصان میں رہیں گے کہ ایک تو ہم پانی سے بہت دور ہیں، اور دوسرا کافر جو ہے وہ اونچی طرف ہے اور ہم بالکل نیچے ڈھلوان میں ہیں. انشاءاللہ یہ آگے آیات آئیں گی جس میں جا کے ہم تفصیل سے اللہ نے توفیق دی تو پڑھیں گے. انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ. اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں سے پھر آگے بڑھیں، اور ایک جگہ میں جانتا ہوں جہاں سے پانی کا ایک چشمہ ہے، ہو سکتا ہے وہ ابھی دشمن کے قبضے میں نہ آیا ہو، تو ہمارا پانی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. پانی کے بغیر جنگ کیسے کریں ہم؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات جو تھی پسند آئی. آپ نے فرمایا حباب ٹھیک کہتا ہے، چلو آگے بڑھو. حضور قافلے کو لے کے آگے بڑھے اور ایک چشمے کے قریب آگے حضور نے پھر ڈیرا ڈال لیا ہو، چشمے کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا. اب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک رائے ہے، درخواست ہے، اگر آپ قبول فرما لیں تو
تو حضور پاک نے فرمایا کہ ہاں بتلاؤ. نے کہا حضور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک صاحبان بنا لیں, لکڑیاں کھڑی کر کے چھپر سا بنا لیتے ہیں مضبوط, کہ اگر آپ نیچے بیٹھیں گے تو سایہ رہے گا, اور جب موسم ٹھنڈا ہو جائے, وقت ٹھنڈا ہو جائے تو آپ اوپر بھی بیٹھ سکیں, اپنے لشکر پر بھی نظر رکھ سکیں, اور آپ کی سواریاں جو ہیں وہ بھی آپ کے صاحبان کے قریب ہوں. خدا نہ کرے, اللہ کو جو منظور ہے فیصلہ تو وہی ہوتا ہے, اگر خدا نہ کرے ہم اس جنگ میں ہار جائیں, چونکہ جنگ میں تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں, فتح بھی اور شکست بھی. جو ہے الحرب سجال, ایک ڈول ہے, کبھی تم نے کھینچ لیا کبھی ہم نے کھینچ لیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آقا اگر خدا نہ کرے جنگ میں ہم ہار جائیں, شکست ہو جائے, صحابہ شہید ہو جائیں, تو سواریاں آپ کے قریب ہوں تاکہ آپ فوراً تیز رفتاری سے پھر ہماری انتظار نہ کریں, ہم دشمن کو روکیں گے, آپ مدینہ شریف تشریف لے جائیں. اور سعد بن معاذ نے عرض کیا, اس نے کہا کہ یا رسول اللہ جو لوگ مدینے میں ہیں وہ ہم سے کم وفادار نہیں ہیں, وہ بھی پروانے ہیں, وہ بھی جانثار ہیں, اور وہ بھی آپ کے غلام ہیں, اور وہ بھی انشاءاللہ آپ پہ اپنی جانیں نچھاور کریں گے. اگر آپ پہلے خبر فرما دے جنگی تو کوئی بھی مدینے میں پیچھے نہ رہتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کی محبت پہ خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا ٹھیک ہے صاحبان بنا دو. صاحبان بنایا گیا, اور اس صاحبان میں اللہ کی شان دیکھیں, یہ تقدیر کے فیصلے ہیں, یہ اللہ کے فیصلے ہیں, یہ بندوں کے فیصلے نہیں ہیں جو بدلے جا سکیں. اس صاحبان میں آپ جو ہے کتابیں کھول کے دیکھیں, صرف حضور ہیں اور ساتھ ابو بکر ہے اور کوئی نہیں. اب اللہ بدر میں بھی اکٹھا کرتے ہیں, اللہ پاک سفر میں بھی اکٹھا فرماتے ہیں, اللہ ہجرت میں غار سور میں بھی اکٹھا فرماتے ہیں, مزار میں بھی اکٹھا فرماتے ہیں, تو یہ ملنگ علیحدہ کر لیں گے؟ کوئی عقل کی بات ہے؟ ان کا دین لوہے کے کڑے پہننا ہو, لوہے کے بیت پہننا ہو, گلے میں گھنٹیاں ڈالنی ہوں, نہ ایمان سے کہ آپ شیعہ سنی کو چھوڑ دیں, چلو جھگڑوں کو چھوڑیں. یہ کس لباس میں ان کے ملنگ ہیں, یہ اگر حضرت علی کے ساتھ قیامت میں کھڑے ہوں تو کیا نظارہ ہوگا؟ ٹھنڈے چھوڑیں, چلو شیعہ سنی کے مسئلے کو چھوڑ دیں. ویسے آپ ایک تصور کریں کہ صدیق و عمر عثمان کے ساتھ داڑھی والے, نماز والے, ماشاءاللہ پگڑیوں والے اور دین والے, اور ان کے ساتھ جناب کنٹھے, کلابے اور لوہے اور منکے اور یہ جناب سارے نشائی بھنگائی, یہ کھڑے ہوں حضرت علی کے ساتھ, کیا خیال ہے؟ حضرت علی کی شان بڑھ جائے گی. ان کو لے کے حضرت علی جائیں گے, یہ میری پارٹی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کریں اللہ ان کی بھی ہدایت کے فیصلے فرمائے. اللہ کے گھر میں دعا کیا کریں, بس یہ مقام دعا کا ہے کہ کوئی دشمنی نہیں ہوتی, پرخاش نہیں ہوتی. اب دیکھیں, اب یہ تقدیر کا فیصلہ ہے کہ بدر کے صاحبان میں بھی حضور کے اگر ساتھ ہے تو ابو بکر. ساری دنیا کی کتابیں آپ اٹھا لیں, اپنا پرایا, دوست, دشمن, موافق, مخالف کی کتابیں اٹھا لیں. حضور جب ہجرت پہ تشریف لے گئے, ابو جہل ناکام ہو گئے اور دیکھا کہ حضور تو گھر سے چلے گئے ہیں. ساری دنیا کی کتابیں اٹھا لیں کہ ابو جہل نے فوراً کہا تھا اپنی جماعت سے کہ جلدی دوڑو ابو بکر کے دروازے پہ پہنچو, اگر یہاں حضور نہیں تو پھر ابو بکر کے گھر ہوں گے. یعنی حضور کے بعد تو ابو جہل بھی مانتا ہے کہ اگر نمبر ہے تو ابو بکر کا ہے. سیدھا ابو بکر کے گھر آئے اور اندر کنڈی کھٹکھٹائی. بی بی اسما بیچاری باہر آئی, بی بی عائشہ کی بہن, چھوٹی سی بچی تھی, اس وقت 7 سال کی عمر تھی. پوچھا کہ کہاں ہے تمہارا باپ اور کہاں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟
وہ تو صدیق کی بیٹی ہے نا جی. اس نے کہا ابو جہل ایسے کیوں آنکھیں نکال رہے ہو؟ مجھے کیا پتا اب کہاں ہوں گے، یعنی اب کہاں ہوں گے. جھوٹ نہیں بولتی، صدیق کا گھرانہ جھوٹ کہتے بولے، اور اس میں تو سچ کہہ رہی ہے نا، کیا پتا حضور اس وقت کہاں پہنچے ہیں. تو ابو جہل غصے میں آ گیا کہ اچھا ایک بچی ہو کر میرا منہ چڑھاتی ہے. تو ظالم نے زور سے تھپڑ مارا بی بی اسما رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پر. اور ابو جہل تو بڑا قداور اور بڑا طاقتور ظالم هذه الامہ، اس نے جناب جب تھپڑ مارا ہے تو تاریخ کہتی ہے کہ دائیں طرف مارا تو بائیں طرف میں بی بی نے جو بالی پہنی ہوئی تھی نا وہ ٹوٹ کے ایک فرلانگ دور جاتی. لیکن پھر بھی وہ کوہ استقامت، وہ صدق و صفا کے مجسمے کی بیٹی ہے اسما، زبان پھر بھی نہیں کھولی ہے. چپ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر اور صاحبان میں ہے، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کے آئے اور صاحبان کے قریب پہرے پہ کھڑے ہو. یعنی وقت جب قریب آ گیا کہ سامنے دشمن کا 1000 کا لشکر ہے، 3 گنا زیادہ لشکر ہے، آپ کے پاس تو 313 ہے. وہ مسلح ہے، منظم ہے، جنگجو ہیں، اور میرے مدنی کے ساتھ چند صحابہ کے علاوہ باقی جو ہیں وہ کبھی انہوں نے لڑائی لڑی نہیں، کبھی جنگ دیکھی نہیں غریبوں نے. فطری بات ہے کہ دل میں وسوسے ڈالنے شروع کیے. شیطان نے کہا تم مارے جاؤ گے، 1000 آدمی سامنے ہے، تمہارے پاس نہ تلواریں ہیں نہ گھوڑے ہیں، کیا لڑنے آئے ہو یار؟ آئے تو تھے تم مقابلے، اسی طرح مقابلہ ہوتا ہے. بس شیطان نے وسوسے ڈالنے شروع کیے تو بعد مسلمان ذرا گھبرائے کہ اب کیا ہوگا. تو اللہ نے کیا نعمت فرمائی؟ فرمایا اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ. میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب، جب آپ کی جماعت جو ہے عین حالت جنگ میں گھبرا رہی، ہم نے نیند ڈال دی، اور ہم نے اپنی طرف سے ایسی نیند ڈالی کہ جو جہاں کھڑا ہے اسے نیند آ گئی. اسی لیے محدثین کرام، اسی لیے علماء نے تحقیق کے بعد یہ بات فرمائی ہے. اس میں 2 قول ہیں. بعض کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کو نیند آئی ہے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب پہ نیند آئی لیکن حضور پہ نہیں آئی. وجہ کیا تھی کہ حضور کو تو پہلے مطمئن تھے، آپ کو تو اطمینان دلانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس لیے حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم سب کو نیند آئی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے رہے اور اپنے صاحبان میں تہجد پڑھتے رہے اور دعائیں مانگتے رہے. اور نیند بھی ایسی آئی کہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسی حال تھی کہ جو ہمارے پہرے پہ بھی کھڑے تھے نا، ان کے ہاتھ سے بھی تلواریں گر گئیں. اب ادھر اٹھائے ادھر پھر گر جائیں. نیند کا غلبہ. اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اگر حالت جنگ میں دشمن کے مقابلے میں یعنی عین خوف کے عالم میں نیند آئے تو یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے، نعمت ہوتی ہے. اور اگر نماز میں نیند آئے تو یہ شیطانی عمل ہوتا ہے. اسی لیے فقہائے امت نے لکھا ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں اور نیند کا حملہ ہو رہا ہے تو یہ شیطانی عمل ہوتا ہے، وہ روکنا چاہتا ہے اللہ کی عبادت سے. لیکن اگر عین حالت پریشانی میں پریشانی ہے، غم ہے، لیکن پھر بھی نیند آ رہی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے رحمت کی علامت. اور یہ 2 دفعہ ہوا میرے محبوب کے ساتھ. محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر میں ہے اور اسی طرح غزوہ احد میں.
اور اس نیند کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب ہم نے نیند ڈال کے ساری تھکان جو تھی نا تیرے صحابہ کی، سفر کی، جاگنے کی، پریشانیاں، وہ سب کی سب اسی نیند میں ہم نے اتار دی، اٹھے تو فریش ہو، بالکل تازہ ہو گئے۔ اب خود اندازہ لگا لینا کہ انسان کتنا تھکا ہو، کتنا پریشان ہو، تو ہر دوست بھی یہی کہتا ہے بھائی تھوڑا سو جاؤ، تھوڑا سا لیٹ جاؤ نا، تھوڑا آرام کرو نا بھائی، بس ٹھیک ہے، وہ چھوڑے یار دوائی شوائی، تھوڑا سو جاؤ، بس سو جاؤ گے اٹھو گے تو بس ٹھیک ہو جاؤ۔ صحابہ پہ جو نیند اللہ نے ڈالی تھی وہ تو خود اللہ نے فرما دیا کہ امنتن من ہو، اللہ تعالی کی طرف سے وہ اطمینان، وہ طمانینت، وہ رحمت تھی۔ اور دوسرا اللہ نے کیا انعام کیا؟ فرمایا وَيُنَزِّلَ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ نے دوسری رحمت یہ فرمائی کہ آسمانوں سے بارش برسا دی۔ اچھا، خدا کی شان دیکھیں کہ جب اللہ نے بارش برسائی تو میرے محبوب کے پاس جو علاقہ ہے وہ ریتیلا ہے، وہ ریت جم گئی، ٹھنڈی ہو گئی، وہ تو بڑی اعلیٰ جگہ بن گئی، اور دشمن کے پاس چونکہ پکی زمین تھی وہاں کیچڑ ہو گئی، دلدل ہو گئی، وہ پھسلنے لگ گئے۔ اور میرے رب نے یہاں یہ بھی فرما دیا کہ وہ پانی جو ہم نے آسمانوں سے اتارا ہے لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اس سے آپ کے صحابہ گویا غسل بھی کر لیں، پاک بھی ہو جائیں، وضو بھی کر لیں، ہر قسم کی طہارت حاصل ہو جائے۔ اسی سے علماء نے مسائل کا استنباط کیا کہ آسمان کا جو بارش کا پانی ہے وہ طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، یعنی خود بھی پاک ہے اور دوسرے کو بھی پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کبھی چیز ایسی ہوتی ہے کہ خود تو پاک ہے لیکن دوسرے کو پاک نہیں کر سکتی، تو آسمانوں کا پانی جو ہے اس کو اللہ نے فرمایا لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تمہیں پاک کر دے ہم تمام ظاہری اور باطنی نجاسات سے۔ اسی لیے دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمانوں سے اتارا ہے پانی پاک۔ اسی طرح اللہ تیسرے مقام میں فرمایا انزلنا من السماء ماء مبارکا، ہم نے آسمانوں سے اتارا ہے پانی بارش اور رحمت والی۔ دعا کریں اللہ پاکستان پہ بھی برکت کی بارشیں برسا دیں، اللہ تبارک و تعالی خشک سالی کو اور قحط کو اور آنے والے عذاب سے مسلمانوں کو بچا لیں، کیونکہ اب تو حالت یہ ہے کہ قحط سالی بھی ہے اور یوسف بھی کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب پانی بھیجا تو اس سے ایک فائدہ تو آپ کو یہ ہوا کہ آپ کو پاک کر دیا، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور وہ جو وساوس شیطانی تھے نا، ہم تھوڑے ہیں وہ زیادہ ہیں، ہم کم ہیں وہ طاقتور ہیں، وہ وسوسے بھی دھو ڈالے، ظاہر باطن پاک ہو گیا۔ اسی کے ساتھ میرے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس پانی کا اور کیا فائدہ ہم نے پہنچا، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اللہ نے فرمایا ربط کہتے ہیں کسی چیز کو باندھنا، یاد رکھو یہ بڑا رحمتوں کا آخری مرتبہ ہے، اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ پہلا درجہ جو ہے وہ انابت کا ہوتا ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور انابت کے بعد پھر ہدایت ملتی ہے، ہدایت کے بعد پھر استقامت نصیب ہوتی ہے کہ آدمی اس ہدایت پہ جمع رہے، اور ایک وہ مقام ہے کہ جب اللہ دلوں پہ خود اپنا فرماتے ہیں اپنے قدرت سے ہم دلوں کو باندھ دیتے ہیں، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، جیسے یہاں فرمایا کہ میرا محبوب آپ کی جماعت کے دلوں کو اللہ نے خود باندھ، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، یہ بڑی نعمتیں ہیں۔ اور ظاہری اثر کیا ہوا، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، کہ ریت جم گئی،
پاؤں جم گئے، اب پھسلنے کا خطرہ باقی نہ رہا۔ تو اس ایک اللہ کی نعمت نے، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، ایک نعمت ظاہری ہے اور ایک نعمت باطنی ہے۔ اللہ نے دونوں کا یہاں ذکر کر دیا ہے۔ ایک تو وہ اندر والی نعمت تھی نا کہ نیند ڈال کے ہماری تھکان دور کر دی، اور ایک جو ہے وہ ظاہری نعمت تھی کہ پانی برسا کے ہمیں ظاہر میں بھی پاک کر دیا، دلوں کو بھی جما دیا، شیطانی وساوس کو بھی بھگا دیا، اور پاؤں بھی جم گئے۔ تو دونوں نعمتیں اللہ نے جمع فرما دی۔ اب یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اس نعمت کے بعد تو گویا جنگ کا نقشہ بدل گیا نا، کہ پہلے جو ہم ریت والے میں تھے، پاؤں دھنس رہے تھے، اب ہم تو مزے میں آگے اور وہ پھسل رہے ہیں، قدم رکھتے ہیں تو پھسل جاتے ہیں، قدم کیچڑ ہو گئی۔ ہمارے پاس پانی کی قلت ہے، اللہ نے آسمانوں سے برسا دیا، قلت ختم ہو گئی۔ ہمیں جو ظاہری تھکان تھی اور تھوڑے سے وسوسات آ گئے، ہم تھوڑے ہیں، کمزور ہیں، وہ ظاہر ہو گیا، اب ہم تو بالکل تیار ہو گئے جنگ کے لیے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یوحی ربک الی الملائکہ، اللہ نے پھر فرشتوں کو حکم فرمایا، وحی فرمائی، زندگی باقی تو بات باقی۔ بھائی میں نے کل بھی عرض کر دیا تھا کہ جتنے مزاروں پہ عرس ہیں یہ بدعات ہیں، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر یہ دین اسلام کا حصہ ہوتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمارا ایمان ہے کہ دین کامل مکمل ہو گیا ہے، اور اللہ کے نبی نے کوئی ایسی چھوٹی سی بات نہیں جو امت کو نہ سکھلائی ہو، یعنی ہاتھ دھونا بھی سکھلا دیا ہے، کھانے کے لیے کون سا ہاتھ استعمال کرنا ہے یہ بھی سکھلا دیا ہے، دانتوں میں خلال بھی سکھلا دیا ہے، سرما ڈالنا، کنگھی دینا بھی سکھلا دیا ہے۔ تو اگر یہ عرس، یہ مزارات پہ جو کچھ ہوتا ہے یہ دین ہوتا تو اللہ کے نبی خود سیدنا ابراہیم الخلیل، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، سیدنا آدم علیہ السلام، اور اس کے بعد پھر میرے مدنی پاک کا اہل بیت، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، آپ کے بیٹے عبداللہ ابراہیم قاسم، آپ کی بیٹیاں رقیہ ام کلثوم، جو سب حضور کے زندگی میں فوت ہوئی، تو آپ وہاں حکم فرماتے۔ اس لیے یہ بدعات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جو لوگ دین سمجھ کے کرتے ہیں ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اگر کسی نے جمرات کو رش کی وجہ سے دور سے مارا ہے کنکری، اور کنکری وہاں نہیں پہنچی اس کنویں میں، تو لگی نہیں، جب پہنچی نہیں تو گویا کہ نہیں پہنچی، دم پڑ گئی۔ میرا بھائی اگر ہم مسائل کو سمجھ لیں تو نہ وہاں حادثہ ہو، نہ وہاں لڑائی ہو، نہ ایسا واقعہ گزرے کہ میری کنکری پہنچی ہے یا میری کنکری نہیں پہنچی ہے۔ یہ سارا سبب جو ہے دین سے جہالت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ صبح سے لے کر 10 تاریخ کو سارا دن کنکری مارنا جائز ہے، تو پھر مرنے کی کیا ضرورت ہے کہ آدمی 9 بجے 10 بجے جا کے مرے؟ جب سارا دن کنکری جائز ہے۔ اچھا، اور اگر ایسے حالات ہو جائیں پھر رات کو بھی جائز ہے۔ تو اگر مسلمان ٹھنڈے دل سے صبح آئیں، ظہر میں آئیں، عصر میں آئیں، شام تک آئیں، آرام سے آئیں، کسی آدمی کو دھکا بھی نہ لگے، ہر آدمی کنکری اندر پہ، کہ جو صبح آ جائیں جلدی سے رش سے پہلے وہ صبح مار لیں۔ اب دیکھیں گے جی رش آور ہو گئے، رک جائیں، صبر کر لیں کوئی۔ اچھا، پھر کنکری مارنا کوئی فرائض میں نہیں، واجبات میں سے ہے، کہ اس کے لیے بندہ مر جائے اور دھکے دے اور لوگوں کو مار ڈالے، سروں پہ سامان موجود ہے اور کنکری بھی مارنی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال جو کنکری نہیں مار سکا، یا کنکری تو ماری لیکن جمرات کو نہیں لگی، تو گویا وہ آپ نے نہیں ماری، اس کے لیے 1 دن کی نہ لگے یا 3 دن کی نہ لگے، دم دینی ہوگی، ایک بکری دم غریبوں کو کھلا دیں۔
کہ نا میں اتنا بڑا خط پڑھوں یا جواب دوں، مجھے خود آپ بتائیں۔ یہ تو پھر انشاءاللہ میں 2-3 دن پڑھوں گا اور اس کے بعد جب اللہ کو منظور ہوگا۔ کا نام مفلس الرحمان، یہ تو نیا نام سنا ہے بھائی ہم نے، مخلص الرحمان، پڑھا ہی نہیں جاتا۔ الرحمان کو الف الگ رے الگ، یہ کیا کرے؟ میں نے خواب میں پتہ نہیں سوچا کہ قرآن پڑھ لوں، پتہ نہیں کیا کر لوں، اور قرآن کی آیات آسمان کی، قرآن جو پڑھے گا تو اللہ اس کو بلندی نصیب کریں گے، بس سیدھا واضح خواب ہے۔ جا کے عمرے کا احرام باندھا، عمرے کا احرام باندھنے کے بعد جب میں بس میں بیٹھا تو کہتا ہے مجھے نیند آ گئی، اور پھر جب میں بس سے اترا تو اسی حالت میں بغیر وضو کیے ہوئے پورا عمرہ کر لیا، ماشاءاللہ۔ بہرحال بغیر وضو کے طواف کرنے سے دم پڑ جاتی ہے۔ علاج یہ ہے کہ اگر آپ مکے میں موجود ہیں تو اب ایک طواف اسی نیت سے کہ جو میں نے بغیر وضو کے کیا تھا اس کے بدلے میں اب کر رہا ہوں کر لیں تو پھر بکری سے بچ جائیں گے۔ اس کو یاد ہی نہیں، عمرے کا بڑا شوق ہے، یہ یاد نہیں کہ وضو بھی ہے کہ نہیں ہے۔ مدینہ المنورہ سے مکہ شریف کو آ رہا تھا، گاڑی والے نے میقات پہ گاڑی نہیں روکی اور میں بغیر احرام باندھے ہوئے مکے میں پہنچ گیا۔ تو اب حضرت آپ عمرہ بھی دوبارہ فرمائیں یا تو اسی میقات پہ لوٹ جائیں اور احرام باندھ کے آ جائیں، تو پھر تو کوئی دم نہیں۔ اگر وہاں مدینے دوبارہ جانا تمہارے لیے مشکل ہے تو طائف سے بھی احرام باندھ کے عمرہ کر لیں تو دم سے بچ جائیں گے۔ اگر وہ بھی مشکل ہے تو پھر مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کر لیں اور ایک بکری دم بھی ادا کریں۔ اگر آپ یہ مسئلہ پہلے پوچھ لیتے مدینہ منورہ میں تو آپ کو کوئی تکلیف نہ ہوتی۔ یہ ضروری نہیں ہوتا احرام باندھنے کے لیے کہ میقات پہ بس ٹھہرے اور ہم جائیں اور غسل کریں، وہیں بس میں بیٹھے بیٹھے آپ 2 چادریں باندھ لیتے، لبیک اللہم لبیک لبیک بعمرۃ، عمرہ ہو گیا، احرام ہو گیا، اترنے کی ضرورت ہی نہیں روکی اس نے گاڑی، نہ روکے چلاتا رہے۔ لیکن آپ کو مسئلے کا علم ہو تو آپ دین پہ عمل کریں۔ جیسے آپ کا اپنے ملک سے آتے ہیں جہاز میں بیٹھ گئے، بیٹھے بیٹھے احرام باندھے، کوئی مسئلہ نہیں، نماز پڑھنے کا موقع نہیں ہے نہ پڑھے، وضو کا موقع نہیں ہے نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں، وہی سیٹ میں بیٹھے بیٹھے کپڑے باندھ لیں۔ اور اگر کوئی چادر بھی بھول گئی، تولیے بھی بھول گئے، احرام بھی بھول گیا، صرف قمیص اتار لیں، بنین اتار لیں، شلوار میں بیٹھے رہیں اور اسی قمیص کو چادر کی طرح کندھے پہ ڈال دیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اور جب جدے اترے چادر باندھ لیں، کوئی منع نہیں، آپ کا احرام ٹھیک ہے۔ لیکن مسئلہ تو آپ غلطی کرنے کے بعد پوچھتے ہیں نا، پہلے تو دین سیکھنا نہیں۔ کل 10 محرم ہے انشاءاللہ، اور روزہ رکھنا جو ہے وہ سنت ہے، اللہ نصیب فرمائے۔ لیکن یاد رکھیں 10 کو اگر رکھنا ہے تو 10 بھی رکھیں اور 11 بھی رکھیں۔ صوموا یوما قبلہ و بعد او یوما بعدہ، ایک دن پہلے یا ایک دن، یعنی 9 اور 10 یا 10 اور 11 2 روزے رکھیں، یہ سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہ ابتداء مدینہ سے، اس کا حضرت حسین سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت حسین تو پیدا بھی نہیں ہوئے جب حضور نے عاشورے کا روزہ رکھا ہے، ابھی بھی فاطمہ الزہرا کی شادی بھی نہیں ہوئی۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہود مدینہ رکھتے ہیں تو آپ نے پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ھذا یوم انجاہ اللہ موسیٰ، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور فرعون کو ہلاک و برباد کیا، تو ہم اپنے پیغمبر کی اس نجات کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا انا اولیٰ بموسیٰ، موسیٰ سے تو ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اپنی امت کو حکم دے دیا کہ روزہ رکھا کرو، لیکن یومن قبلہ او یومن بعدہ، تاکہ یہود سے مشابہت بھی نہ بنے۔ جی اگر آپ بھی سوالات کے جوابات جو ہیں
وہ عشاء کے بعد دیا کریں تاکہ ہمیں یہ 10-15 منٹ جو ہیں درس سننے کا موقع مل جائے۔ میرے عزیز، جب تقریروں کا حج کا موسم ہوتا ہے تو تقریر ہوتی ہے، سوال جواب بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ پھر ہم عشاء کے بعد بھی وقت لگاتے ہیں۔ اب تو انشاءاللہ درس کا دور ہے، سبق کا دور ہے، اور انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر میں صبح کے بعد بھی سبق ہوگا، اور بعد عشاء کے بعد بھی میرا پھر ہسپتال میں درس ہوتا ہے، ایک ہفتے میں ایک رات کے لیے۔ تو یہ میری مجبوری ہے، ورنہ میں تو حاضر ہوں، آپ کی مہربانی، آپ نے اچھی تجویز لکھی ہے۔ حضور سے پہلے جو امتیں گزری ہیں وہ مسلمان تھی، ہاں، جو بھی اپنے نبی پر ایمان لے آیا گویا وہ مسلمان ہے، اور تمام امتیں پہلے جو گزری ہیں انہوں نے بھی حج کیا، اور تمام انبیاء نے حج کیا ہے۔ اسی طرح وہ روزے بھی رکھتے تھے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اور اسی طرح سب سے اول من حج آدم علیہ السلام، سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے حج کیا۔ اب لوگ ایسے بھی ہیں جو جوتے حمام میں لے کے جاتے ہیں وہی پہن کے حرم آ جاتے ہیں، یہ زیادتی ہے، بے ادبی ہے کہ وہ گندا پانی بھی اس کے اندر موجود ہو اور اسی کے ساتھ آدمی حرم میں آ جائے، یہ ناجائز ہے۔ اگر جوتا 100% پاک ہے، آپ کی تسلی ہے کہ یہ پاک ہے، پھر تو پہننا جائز ہے، لیکن اب تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے، قالینیں بچھی ہوئی ہیں، پتھر لگے ہوئے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں۔ اس زمانے میں تو صحابہ کیا کھاتے تھے؟ 2 کھجور کے دانے بیچارے تو نکلا کیا، اور پھر راستے میں مٹی ہے اور کنکر ہے، اور چلتے چلتے بھی ہر چیز دھل جاتی تھی، صاف ہو جاتی تھی۔ تو اب تو حالات کا تقاضا بھی یہ نہیں ہے۔ بہرحال شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جوتا پاک ہے تو اس میں آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، طواف بھی کر سکتے ہیں، حرم میں بھی آ سکتے ہیں، لیکن اگر ذرے کے برابر بھی شبہ ہے تو اتار لیں۔ جیسے کہ حضور نماز میں تھے، فوراً جبریل آئے اور حضور نے جوتا اتار دیا، تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا جبریل نے مجھے خبر دی ہے کہ اس میں کچھ لگا ہوا۔ بس یہی مسئلے باقی رہ گئے ہیں، اسی پہ زور لگا رہے ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ امت کو یہی اٹکا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ، کبھی باطل فرقے کے خلاف آپ ان سے بات نہیں سنیں گے۔ اللہ ہدایت دے، بس ہم تو دکھ کے بارے کہتے ہیں، ہمارے تو اپنے ہو گئے، جب کریں تو پھر دکھ تو ہوتا ہے۔ ہجرت کے وقت میں حضور کے ساتھ صرف سیدنا ابو بکر ہیں، اور صحابہ کی جماعت نہیں تھی، صرف سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صدیق کے خادم اور ایک راستے دکھانے والا۔